کہ نئی نسل کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت امیر ملت فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی محبت ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے، اب ہمارا کام ہے کہ نئی نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کی جائے۔ اس کے زود اثر ذرائع کیا ہیں؟ علماء نے اس پر کتابیں لکھی، لیکن علامہ محمد اقبال جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ انہیں حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، ان کے سامنے حضور کا جمال رکھو، اور انہیں حضور کی سیرت بتلاؤ۔ سب سے پہلے کہا کہ انہیں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، درود سے طبیعتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوست، درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ کی اولاد کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، کہیں ان کی عصمت کا جوہر برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی عصمت کا جوہر برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا آبگینہ لٹ نہ جائے، تو آپ انہیں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں پاک دامنی نصیب ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن مجھ محمد کے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ جب کسی مجھ جیسے گناہگار کا پلڑا گناہوں والا بھاری ہوگا اور نیکیوں والا ہلکا ہوگا تو کوئی چیز بادل کی طرح اڑتی آئے گی، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے بندہ خدا تو جانتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا میں تو حیران کا حیران ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ وہ بتلائیں گے یہ وہ درود ہے جو تو اپنے نبی کی بارگاہ میں پڑھا کرتا تھا۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ بھی سرکار آئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو حضور کا جمال، حضرت ابو طفیل صحابی رسول ہے اور صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ہوا۔ حج کا موسم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اونچی جگہ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں آؤ، میں نے اس روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے حضور کا مکھڑا دیکھا ہو، لوگوں آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس بات پہ وہ نازا ہیں، یار مجھے بتاؤ کہ جس نے پیر جماعت علی شاہ کا چہرہ دیکھا ہو، جسے داتا علی حجویری کرم فرمائے، غوث پاک جس پہ کرم فرما دیں، اسے اپنی زیارت کروا دیں، وہ بندہ تو ہے، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرتا پھرے کہ مجھے غوث اعظم نے اپنی زیارت کروائی ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا میں نے نظارہ کیا ہے، علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرتا پھرے، تو پھر مجھے بتاؤ جس کی آنکھوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے؟ کہا لوگوں آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ حج کا موسم ہے، لوگ ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن کسی نے حج کے واجبات نہیں پوچھے، حج کے مسائل نہیں پوچھے۔ انہوں نے کہا صحابی رسول صف لنا رسول اللہ، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے حضور دکھائی کیسے دیتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیضا ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں صحابی رسول نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کہا حضور گورے رنگ کے تھے، سفید رنگ کے تھے، چونے کی طرح نہیں، اس میں سرخی کی امیزش تھی۔ کہا کہ حضور نمکین تھے، یعنی جو ڈوبتا حسن ہے وہ ڈوبتا ہی چلا جاتا تھا۔ اور کہا مقصدہ، حضور نہ چھوٹے قد کے تھے نہ لمبے قد کے تھے، لیکن بڑے سے بڑے مجمع میں بھی حضور ہوتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سنوں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ رب نے حضور کو شان عطا کی تھی۔ یار حضرت ابو بکر صدیق سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفی غیر ربی، اے ابو بکر سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، لیکن سن لو مجھ محمد کی حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چاک سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یار چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ والد کے ساتھ حضور کے قدموں میں حاضر ہوئی تو حضور ناکا پہ اونٹنی پہ سوار تھے، میرے باپ نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کہتے ہیں میں نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ نگاہیں اٹھاؤں اور حضور کا مکھڑا دیکھ سکوں۔
بڑی میں نے کوشش کی لیکن میں نگاہیں اٹھا نہ سکی. کہتے ہیں بڑی کوشش کے باوجود میری نگاہیں حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی لمبی انگلی پہ پڑ گئی. فما نسیت فی ما نسیت طول اصبع. کہتی ہیں خدا کی قسم محمد عربی کے انگوٹھے کے ساتھ والی لمبی انگلی کا حسن ہے کہ نگاہوں سے ہٹ گئی. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا حال کیا ہوگا. ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. زندہ باد, زندہ باد, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا. زندہ باد.